صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں۔ ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی۔ 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے؟ صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا۔ عرض کیا اے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا۔ تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی۔ صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا۔ ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا، 19 سال کی عمر میں آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے۔ جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے، یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزو اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھیں، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا۔ ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا؟ کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا، عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا۔ 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا، کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ راجہ کو گھمنڈ تھا،
اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجہ بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے، آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کریں، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں جانے ایمان رسول اللہ طرح چل تو نہیں سکا لیکن خود کیسے چلتا تھا یہ بھی بھول گیا، اور میں اس کو تھوڑا بدل کر کے اپنی قوم کے لیے کہتا ہوں، شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ اللہ نے تمہیں محمد عربی کا شیر بنا کر پیدا کیا، حقیقی بات ہے یہ میرے عزیزو، حقیقی بات ہے۔ ایک جن کے ہاں کیڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے، 2 دن قبل کی بات ہے، میں نے کسی جگہ تقریر کیا تو مجھے چھیڑ خانی کر رہے تھے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کسی چھوٹے دجال کے بارے میں کہا تو انہیں بڑی لگ گئی تھی۔ آج کی تقریر پھر وہ سن رہا ہوگا، صاحب میں کہتا ہوں، مجھے انہوں نے میسج میں کہا ہے گوشت خور مولانا، گوشت خور مولانا، گوشت کھاتے ہیں اور اسٹیجوں پر چلاتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا اللہ کا بڑا شکر ہے گوبر خور تو نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہم گوبر کو کوہ نور کہنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے دودھ پینے والی قوم میں پیدا کیا ہے، پیشاب پینے والی میں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بات لطیفے کی نہیں ہے اور نہ ہی چھیڑ خانی کی بات ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمیں چھیڑو مت، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پھر تم چھیڑو گے تو پھر ہم اپنے طور پر جواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ مجھے گوشت خور مولانا کہہ رہے ہو اور خود کی حالت معلوم نہیں ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گوشت کھانے والا بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے اور گوبر کھانے والا سور تو نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے۔ میں ان باتوں میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اے سنیو، ایک بات کہ دنیا 1000 تانے دے، ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اپنے نبی کے اخلاق کو کھل کر کہنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا یہ ایمان ہے یا ہلو ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے
بے شک ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزوں سر جھک